بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال تبارک وتعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، غالباً ایک ماہ کے بعد آپ حضرات کی خدمات میں آنے کا موقع ہوا۔ کچھ اسفار اور پھر کچھ طبیعت کی ناسازی کی بنا پر 4 ہفتے آپ حضرات سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ رمضان مبارک کے ایام شروع ہو گئے اور چلتے چلتے 18 دن گزر گئے۔ ابھی شروع ہوئے لیکن ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اب ختم کے قریب ہو گئے۔ دن اور ایام بڑی تیز رفتاری کے ساتھ میں گزرتے جاتے ہیں۔ زندگی بھی اسی طرح گزر جاتی ہے۔ جب انسان دنیا سے 70 سال، 80 سال، کوئی 90 سال، کوئی 100 برس زندگی گزار کے جاتا ہے اور اس سے وہاں پوچھا جاتا ہے کہ دنیا میں تو کتنی زندگی گزار کے آیا، دنیا میں کتنے دن رہا، تو قرآن بتاتا ہے کہ آدمی اس کے جواب میں کہے گا کہ 1 دن یا شاید 1 دن سے بھی کم میں وہاں زندگی گزار کے آیا ہوں۔ یہاں 60 برس گزارا، 70 برس گزارا، کوئی 80 برس کی زندگی گزارا، لیکن وہاں گیا تو اسے ایسا پتہ چلے گا جیسے کہ 8 دن گزارا ہے یا 1 دن گزارا۔ زندگی اسی طرح ہوتی ہے۔ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سوچیں ہم میں سے کسی کی عمر ہو گئی ہوگی 60 برس، کسی کی عمر گزر گئی ہوگی 25 برس، اور کسی کی عمر ہوگی 50 برس، لیکن اسے 50 برس میں سے کتنے دنوں کی یاد موجود ہے؟ سوچنے سے ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہوں، ابھی ابھی تو بچپن گزرا ہے، بلکہ بہت سے بڑے ہو کر بھی اپنے آپ کو بچے ہی سمجھتے ہیں۔ اور بنگلور کا ماحول تو ایسا ہے، 20 برس کا ہو گیا، 25 برس کا ہو گیا، 30 برس کا ہو گیا، لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ابھی میں بچہ ہی ہوں۔ بھائیو، شریعت کے اندر جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو وہ بڑوں میں شمار ہوتا ہے،
عرف میں چاہے اسے بچہ بول لیں، لیکن شریعت اسے کہتی ہے یہ بالغ ہو گیا، یعنی بڑا ہو گیا۔ بالغ کے معنی ہے پہنچنے والا۔ بلغ یبلغ عربی کا لفظ ہے، اسی سے بالغ آتا ہے۔ بالغ کے معنی ہے پہنچنے والا۔ پہنچ گیا یعنی ایسی عمر کو پہنچ گیا جس سے اس کے اوپر اللہ کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں۔ نماز فرض ہو جاتی ہے، روزہ فرض ہو جاتا ہے، اور دیگر احکامات کا وہ پابند و مکلف بنا دیا جاتا ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ابھی بچہ ہوں، 2 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، 11، 12، 13 سال کا بچہ، اگر اس نے نماز نہیں پڑھی تو اللہ اسے نہیں پوچھے گا۔ لیکن 15 سال کی عمر ہو گئی، آدمی بالغ ہو گیا، اب وہ نماز ایک دن کی بھی نہیں پڑھے گا، اللہ اسے پوچھیں گے۔ وہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی تو میں بچہ ہوں۔ تو بہرحال بتا ہی رہا تھا، انسان کی زندگی اسی طرح گزرتی ہے، اسے زندگی پر توجہ دینا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے ہماری زندگی اب تک اتنی گزر گئی، اور یاد ایسا لگتا ہے 2 دن، 4 دن، 5 دن، 10 دن، 50 دن گزرے ہیں۔ اسی طرح قیامت آ جائے گی اور انسان وہاں پر دنیا کی زندگی کے بارے میں یہ تصور کرے گا کہ میں تو دنیا میں بہت تھوڑا سا وقت گزار کے آیا ہوں۔ یہ زندگی کو اللہ نے اسی طرح بنایا۔ اس سے ہمیں سبق لینا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کوئی لمحہ بیکار نہ ہونے دیں، اپنی زندگی کا کوئی وقت ہم فضولیات میں نہ لگائیں، بلکہ ہر وقت ہم کسی ایسے وقت میں اپنے آپ کو لگائیں جو ہمارے لیے آخرت میں کارآمد ہونے والا، ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بننے والا ہے۔ ایسے کسی نہ کسی کام کے اندر اپنے آپ کو لگانا چاہیے، ورنہ تو یہ زندگی گزر جاتی ہے، اور جب گزر جاتی ہے تو بھائیوں ہاتھ کچھ نہیں لگتا۔ اس طرح گزر جاتی ہے جیسے کہ برف گزر جاتا ہے، برف پگھل جاتا ہے۔ برف کو آپ رکھ کے دیکھیں، کچھ دیر کے بعد کچھ نہیں ہے، کچھ دیر کے بعد ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی بنگڑیاں بیچتا جا رہا تھا، جو عورتیں استعمال کرتی ہیں، کنگن، ہمارے یہاں اسے کہتے ہیں بنگڑیاں، اس کا نام ہے کنگن۔ کنگن بیچتا جا رہا تھا، اور وہ کنگن کانچ کے تھے۔ پہلے زمانے میں جو ہے دکانوں میں کم، اور لوگ گٹھریوں جیسا بنا کر اپنے سر پر لاد کر یا کمر پہ لاد کر گلی گلی کوچے کوچے پھرا کرتے تھے۔ ایک آدمی بنگڑیاں بیچنے والا بنگڑیوں کا ڈھیر گٹھرا بنا کر، گٹھری بنا کر اپنی کمر پہ رکھ کے لے جا رہا تھا کہ بنگڑیاں لے لو، بنگڑیاں لے لو۔ ایک دیہاتی آدمی اپنا عصا جو اس کے ہاتھ میں تھا وہ اٹھایا اور اس کے اس ڈھیر کے اوپر مارا، اور کہنے لگا کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا بڑی اچھی بات، اس نے کہا ایک اور مارو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے ایک زور سے مارا اور کہا کیا ہے اس میں؟ تو اس نے کہا کہ بھئی ایک اور مارو تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اسے ماریں گے تو کانچ کی بنگڑیاں باقی کہاں رہیں گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح بھائیوں زندگی ہماری ہے ختم ہونے والی، کچھ نہیں رہے گی۔ اگر اسے کام میں لگائیں گے، وہ ہمارا کام میں لگا دینا اس کو قیمتی بنا دیتا ہے، اور اگر ہم نے اس کو کام میں نہیں لگایا تو وہ بس تو گزر کے چلی جاتی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان مبارک کے ایام شروع ہوئے، اور گزرتے گزرتے آج 18ویں تاریخ ہو گئی، کل 17ویں تاریخ تھی۔ کل 17 تاریخ میں ہندوستان کی قسمت میں
ایک بہت بڑا انقلاب آیا اور ایک 17 تاریخ رمضان کی آج سے 1400 سال پہلے بھی گزری. کل مجھے بار بار یاد آ رہا تھا جب الیکشن کے نتائج بیان کیے جا رہے تھے، سامنے لائے جا رہے تھے اور واویلا ہو رہا تھا، کہیں شور شرابہ ہو رہا تھا، کہیں خوشیاں منائی جا رہی تھی، کہیں پشمردگی چاری ہو رہی تھی. مجھے بار بار خیال آ رہا تھا رمضان کی کل بھی 17 تاریخ اور ایک وہ تاریخ بھی ہے 17ویں جو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گزری ہے. اور یہ زمانہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں آنے کا دوسرا سال. اسی سال رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے اور اسی سال جنگ بدر بھی رمضان کے اندر ہی واقع ہو گئی. رمضان کے روزے فرض پہلی دفعہ، کبھی روزے رکھے نہیں تھے، روزوں کی عادت نہ تھی. اللہ نے اسی لیے جب روزوں کو فرض کیا تو کیا عجیب حاکمانہ ہی نہیں بلکہ حکیمانہ انداز استعمال فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے. روزوں کی فرضیت کا اعلان ہے اس کے اندر، لیکن اس کے بعد دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے تمہارے ہی اوپر فرض نہیں ہوئے ہیں. اگرچہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اب تک ہم نے روزہ نہیں رکھا، آج تک پوری تاریخ کے اندر ہم نے کبھی روزہ نہیں رکھا، بھوکے کیسے رہیں گے، پریشانی کا سامنا ہوگا. اللہ ان کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے ہی اوپر روزے فرض نہیں ہوئے ہیں، تمہارے سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، جو امتیں گزری ہیں، ان کے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، انہوں نے روزہ رکھا تھا. اگر تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. سب سے پہلی دفعہ رمضان کے روزے فرض ہوئے. ادھر رمضان کے روزے شروع ہوئے، چلتے چلتے تاریخیں گزرتی رہی، یہاں تک کہ 17ویں تاریخ آئی اور اسی کے اندر جنگ بدر برپا ہو گئی. جنگ بدر کیا ہے؟ 313 اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام نہتے، ان کے ساتھ کچھ نہ تھا، بھوکے وہ پیاسے، کھانے کو بھی نہ تھا، اس کے ساتھ روزے بھی فرض تھے، اس لیے روزہ بھی رکھا ہوا تھا. اور ایسے موقع پر جنگ بدر برپا ہوتی ہے. یہ بدر کا جو میدان ہے یہ مدینہ منورہ سے 140 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ابھی میں عمرہ گیا تو وہاں بھی جانے کا اللہ نے موقع دیا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید بدر کا میدان بالکل مدینے سے قریب ہوگا. جب حدیثوں میں پڑھتے ہیں تو اس وقت جو ہے ایسا لگتا ہے کہ مدینے سے باہر گئے اور وہاں کوئی میدان تھا اور وہاں پر جنگ برپا ہو گئی. ایسا نہیں، 140 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور آج 140 کلومیٹر کا فاصلہ کاروں میں، بسوں میں اور مختلف سواریوں میں بڑی آسانی سے آپ طے کرتے ہیں، لیکن وہ زمانہ سواریوں کا زمانہ نہ تھا. وہاں اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام نے وہاں بدر کے میدان کو جانے میں کتنی دقت اور مشقت اٹھائی ہو. وہاں تک چل کے گئے، نہتے تھے، سواریاں کم تھی، اور اس کے بعد جیسے کہ میں نے کہا روزہ فرض کر دیا گیا تھا. صحابہ کرام روزے کی حالت میں تھے، لیکن اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ، دین کے جذبے کے ساتھ، اللہ کے نبی کی اطاعت کے جذبے کے ساتھ، دین کی بلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنے کے جذبے کے لیے
وہاں پر چلے جاتے ہیں اور جنگ برپا ہوتی ہے، اور اس جنگ کے اندر جو ہوا وہ ہوا، آپ کو بھی معلوم ہم کو بھی معلوم ہے، 313 ایک طرف کو ہے اور ہزاروں کی تعداد دوسری طرف کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے حوصلوں کو بلند کر دیا اور اللہ نے ان کو فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ کفار ذلیل ہو گئے، خار ہو گئے، بڑے بڑے ان کے گرو گھنٹال قتل ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی لاشوں کو اٹھایا اور وہیں پر قلیب بدر کے اندر ڈالا، یعنی ایک وہاں کنواں تھا، وہ کنواں اب بھی وہاں موجود ہے، اس کنویں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشوں کو ڈالا اور وہیں پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا تھا، کیا تمہیں وہ چیز مل گئی جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ کیا وہ چیز تم کو مل گئی جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ یعنی عذاب کا وعدہ۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں جو مردے ہیں، آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں جو مردے ہیں، کیا مردے بھی سنتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، یعنی تم سے زیادہ وہ سنتے۔ اللہ جب سنانا چاہتا ہے مردوں کو بھی سنا دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہوا، کفار کے حوصلے پست کر دیے گئے اور یہ جنگ برپا ہونے کے بعد اسلام کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ یہ واقعہ مجھ کو یاد آتا رہا، بتانا چاہ رہا تھا۔ 17 تاریخ رمضان کی کل بھی گزری ہے اور 1400 سال پہلے بھی گزری ہے۔ 1400 سال پہلے کی وہ تاریخ انقلابی تاریخ تھی، اسلام پھیلتا چلا گیا تھا دنیا کے اندر، اس کو اللہ نے وہ سطوت اور وہ طاقت اور وہ بلندی اور وہ پھیلاؤ عطا فرمایا جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک تاریخ ایسی آج ہمارے سامنے 17ویں تاریخ آئی رمضان کی کہ ہمارے حوصلے پست ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن بھائیو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حوصلوں کو پست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، ان ایام کو ہم لوگوں کے درمیان میں الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، کوئی آج بڑا تو کوئی کل بڑا۔ دنیاوی لحاظ سے یہ سب کچھ دنیا میں ہوتا رہتا ہے، اس سے انسان کو مسلمان کو متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا کے اندر حالات بدلتے رہتے ہیں، دنیا کے اندر حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن مسلمان اپنے دین کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے تقوی کے ساتھ، اپنی پاکیزہ زندگی کے ساتھ، اللہ کی اطاعت اور بندگی کے ساتھ ہمیشہ زندگی کے لیے تیار رہتا ہے۔ دنیا اس کے لیے تنگ سے تنگ کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس تنگی کے باوجود وہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے اور اس کے لیے کشادیاں ہو جائے، اس کے ہاتھ میں حکومت دے دی جائے، اس کے ہاتھ میں دنیا کے خزانے دے دیے جائے، تب بھی وہ دنیا کے خزانوں کو لے کر دنیا کی زندگی نہیں کرتا، بلکہ اس دنیا کی زندگی میں بھی وہ آخرت کی زندگی گزارتا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، دے کر بھی امتحان ہوتا ہے، لے کر بھی امتحان ہوتا ہے، صحت دے کر بھی امتحان ہوتا ہے، صحت چھین کر بھی امتحان ہوتا ہے، مال دے کر بھی امتحان ہوتا ہے، مال چھین کر بھی امتحان ہوتا ہے، حکومت دے کر بھی امتحان ہوتا ہے، حکومت کو چھین کر بھی امتحان ہوتا ہے، دولت دے کر بھی امتحان ہوتا ہے، دولت چھین کر بھی امتحان ہوتا ہے،
फक्र भी इम्तिहान है, माल दौलत भी इम्तिहान है, सेहत और आफियत भी इम्तिहान है, बीमारी भी इम्तिहान है, हुकूमत और ताकत भी इम्तिहान है, अगर इंसान से छीन ली जाए तो वो भी इम्तिहान है। ये अल्लाह तबारक व तआला की मर्जियात के ऊपर है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंसिउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुन नहारा फिल लैल। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का बयान है, अल्लाह की हिकमतें भी इसमें पोशीदा है। अल्लाह जैसे हाकिम है, अल्लाह उसी तरह हकीम भी है। वो हाकिम अलल इतलाक है, वो हकीम अलल इतलाक भी है। दोनों सूरतों में हमको गौर करना है हमारी जिंदगियों के बारे में, हम आजमाइश में कहां तक पूरे उतर रहे। अल्लाह सेहत देकर इम्तिहान ले रहा है, बीमारी देकर भी इम्तिहान ले रहा है। दोनों सूरतों में हमको देखना है कि हम इम्तिहान में कामयाब कहां तक हो रहे हैं। हुकूमत देकर भी छीन कर भी इम्तिहान है, उसी का अल्लाह ने इसमें जिक्र फरमाया, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। जिसको आप चाहते हैं हुकूमत देते हैं, जिससे चाहते हैं हुकूमत को छीन लेते हैं। व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। जिसको चाहते हैं इज्जत देते हैं, जिसको चाहते हैं जिल्लत देते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार की बात है। बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। तो भाइयों, इस इम्तिहान में हमको और आपको कड़े उतरने की जरूरत है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम दुनिया में हुकूमत करने थोड़ा ही आए। कई पैगंबर दुनिया में ऐसे गुजरे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फक्र व फाके में रखा, मुसीबतों तंगियों परेशानियों में रखा, उनके ऊपर मुख्तलिफ हालात तारी किए गए, उनको मानने वालों पर मुख्तलिफ हालात तारी किए गए। कुछ लोग कुछ उम्मतों को और उनके पैगंबरों को अल्लाह ताला ने हुकूमत भी अता फरमाई। ऐसे तो कम नबी गुजरे हैं जिनको अल्लाह ताला ने हुकूमत और ताकत दी हो। बेशतर पैगंबर तो ऐसे ही गुजरे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर हुकूमत और ताकत और माल और दौलत कुछ नहीं दी, बल्कि दुनिया के अंदर फक्र के साथ, फाके के साथ, मुसीबत के साथ, तंगियों के साथ, परेशानियों के साथ, आजमाइशों के साथ, इम्तिहानों के साथ उनका गुजर बसर होता रहा। बेशतर पैगंबरों की तारीख हमारे सामने मौजूद है। इससे बताना यह है हम दुनिया में हुकूमत करने नहीं आए। इसीलिए एक नुक्ते पर आप गौर करें, इस्लाम में जब कोई बादशाह बनाया जाता है तो उसे अमीरुल मुमिनीन तो कहा जाता है, बादशाह नहीं कहा जाता। वो बादशाह नहीं होता, बादशाह तो हमारा एक है, उसकी बादशाहत मुसल्लम, उसकी बादशाहत अलल इतलाक, उसकी बादशाहत पूरी दुनिया पर, उसकी बादशाहत आसमानों में, उसकी बादशाहत जमीन पर, उसकी बादशाहत तमाम इंसानों पर, उसकी बादशाहत तमाम जिन्नात पर, उसकी बादशाहत तमाम मखलूकात पर। तमाम की तमाम चीजें अल्लाह की हुकूमत में है और अल्लाह की मिल्कियत में है। वही सबका हाकिम है, वही बादशाह है। दुनिया में जो बादशाह बनते हैं, अरे वो भी तो अल्लाह के फकीर हैं। अगर अल्लाह उनको न देता वो कहां के बादशाह हो जाते। जो बादशाह हो जाए, जो कोई अमीर हो जाए, जो कोई मालदार हो जाए, वो अल्लाह की दी हुई चीज को लेकर मालदार है, अल्लाह की दी हुई चीज को लेकर वो हाकिम है। अगर अल्लाह न दे तो कोई कुछ नहीं हो सकता। तो असल बादशाह तो अल्लाह है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, कुरान कहता है हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का चलेगा, किसी का हुक्म नहीं चलता। ये हवाएं किसके हुक्म से चल रही है? ये पानी किसके हुक्म से नाजिल होता है? ये खेतियां कौन उगाता है? इसी तरह दुनिया का पूरा निजाम कौन चला रहा है? दिन कौन लाता है?
رات کون برپا کرتا ہے؟ یہ سب اللہ ہی کے اختیار میں تو ہے. اللہ چاہے تو سب کچھ ہو رہا ہے، اگر خدا نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس لیے بادشاہ تو اللہ ہے اور ہمارا بادشاہ تو صرف اللہ ہی ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے اور ہر مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے. اسلامی حکومت میں جب کسی کو عہدہ دیا جاتا ہے تو اسے حاکم یا بادشاہ نہیں کہتے، اسے کہتے امیر. وہ مسلمانوں کا بڑا ہے، وہ مسلمانوں کا امیر ہے. باقی حاکم اور بادشاہ تو اللہ ہوا کرتا ہے. اس لیے جو امیر المؤمنین ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کا خود بھی پابند ہوتا ہے اور اسی اللہ کے حکم کو ساری مملکت کے اندر نافذ کرنے کا پابند ہوتا ہے. وہ اپنا حکم نہیں چلا سکتا، وہ نیا کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکتا، وہ نیا قانون جاری نہیں کر سکتا. وہ جو بھی قانون جاری کرے گا وہ قرآن کا قانون ہوگا، وہ حدیث کا قانون ہوگا، وہ اسلام کا قانون ہوگا، قرآن و حدیث سے مستنبط قانون ہوگا. وہ اپنا کوئی قانون بنائے اور دنیا کے اندر جاری کر دے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، تو کوئی امیر اس بات کا مجاز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اس مملکت کے اندر اپنا قانون جاری کرے. تو اس سے معلوم ہوا ہمارا بادشاہ تو اللہ ہے اور اللہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں اللہ دنیا میں آزمائشوں کے لیے لوگوں کو دے دیتا ہے. فرعون کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، 400 برس تک، 400 برس کی طویل زندگی، اور اس کے اندر بہت لمبی اور جو ہے اس کو حکومت و طاقت بھی دے دی گئی. لیکن بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اسی زمانے میں ہیں، ان کے پاس بظاہر طاقت نہیں ہے، ان کے پاس بظاہر حکومت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی جو ہے افرادی طاقت بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ان کے پاس. لیکن آپ جانتے ہیں کہ کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا. کامیابی کا معیار دنیا کی حکومت نہیں ہے، کامیابی کا معیار دنیا کی طاقت نہیں ہے، کامیابی کا معیار دنیا کے وسائل نہیں ہے، کامیابی کا معیار دنیا کے اندر کی یہ ریل پیج نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان ان چیزوں کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہو کہ بھئی یہ تو کامیاب ہو گئے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے ایمان کی خیر منانے کی ضرورت ہے. یہ کیا ایمان ہو؟ اگر ایسے ہی دیکھ کر دنیا کی ریل پیل کو، دنیا کی طاقت و حکومت کو، دنیا کے مال دولت کو اگر کوئی مسلمان سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے، نہیں، یہ کامیابی کا معیار ہے ہی نہیں. کامیابی کا معیار کیا ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا، بہت واضح الفاظ میں فرمایا. اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور تقوی کی زندگی گزارتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، یخش اللہ ویتقی، اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی کی زندگی گزارتا ہے، فاولئک هم الفائزون، یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. بھائی کہیں قرآن میں آیا کہ جو آدمی مالدار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو آدمی اتنی بلڈنگیں بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا، جو آدمی حکومت والا ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو آدمی جھوٹ موٹ کر کے مال دولت پر حاوی ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا؟ اگر ایسا معیار ہوتا تو بھائیوں فرعون بھی کامیاب تھا، نمرود بھی کامیاب تھا، شداد بھی کامیاب تھا، قارون بھی کامیاب تھا، حامان بھی کامیاب تھا. اس لیے کہ ان کے پاس مال، ان کے پاس دولت، ان کے پاس حکومت کے عہدے، ان کے پاس دنیا کی دولتیں
बहुत कुछ उनके पास मौजूद था, क्या उनको हम कामयाब कहेंगे? कामयाबी का मेयार कुरान और हदीस के अंदर ये बयान ही नहीं किया गया है। अगर हम अपनी आंखों से इन चीजों को देखकर अपने दिल से फैसला करते हैं ये है कामयाबी, तो हमें अपने ईमान की खैर बनाने की जरूरत है। कामयाबी का मेयार तो ये, इसलिए इन चीजों पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं। अलबत्ता जिस बात की तरफ तवज्जो देना है वो बात यह है, हम इस हिंदुस्तान के अंदर, इस माहौल के अंदर अपने ईमान के बका के लिए, अपने बच्चों के ईमान के बका के लिए, अपनी नस्लों के ईमान के बका के लिए क्या तहफ़्फ़ुज़ का सामान पैदा कर सकते हैं? हम अपने आप को कैसे ईमान पर बाकी रखें? अपनी मस्जिदों की हिफाजत, अपने ईमान की हिफाजत, अपने इदारों की हिफाजत, अपने बच्चों की हिफाजत, उनके ईमान की हिफाजत, और इसी तरीके पर हमारे वर्से की हिफाजत, हमारी तालीम की हिफाजत, हमारे कुरान की हिफाजत, हमारे हदीस की हिफाजत, इन उलूम की, इन फुनून की हिफाजत हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर हमको हमेशा से करते रहना है और हमेशा तक करते रहना है। हमको सोचना यह है कि हम इस मौके पर क्या कर सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों ने जब से अपना नजरिया बदल लिया, वही नजरिया जिसकी तरफ मैंने इशारा दिया, हुकूमत को समझते हैं कामयाबी की दलील, माल को समझते हैं कामयाबी की दलील, दुनिया की रेल पेल को समझते हैं कामयाबी की दलील। जब से उन्होंने ये समझ लिया, उनकी पूरी तवज्जो इस बात की तरफ हो गई कि भाई हम तो दुनिया में कुछ करके जाना है, यानी दुनिया में कमाना है, दुनिया में जमाना है, दुनिया में ऐसा बनना है, दुनिया में यूं करना है। उनके नजर के अंदर दुनिया दुनिया आके खप गई। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने कुरान को छोड़ दिया, उन्होंने हदीस को छोड़ दिया, उन्होंने मदरसों को छोड़ दिया, मस्जिदों को वीरान कर दिया। मस्जिदें रमजान में तो आबाद हो गई, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं रमजान के अलावा और दिनों के अंदर मस्जिदों में आबादी का क्या हाल है? क्या ये कामयाबी न थी हमारी कि हम मस्जिदों को आबाद करते? देखिए, जब मुअज्जिन ऐलान करता है अजान में, उसके अंदर तौहीद का अकीदा, रिसालत मुहम्मदी का अकीदा, और फिर उसके बाद वो कहता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, और फिर कहता है हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। इसके अंदर ऐलान है, इसके अंदर अकीदा है, इसके अंदर नजरिया है, इसके अंदर तबलीग है, इसके अंदर दावत है, इसके अंदर आपके दिलों में एक आवाज को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वो आवाज क्या? नमाज को आने से आपकी कामयाबी है, मस्जिद को आबाद करने में आपकी कामयाबी है। अगर आपने मस्जिद को आबाद न किया, दुनिया भर को आपने आबाद कर दिया, कभी मुसलमान को कामयाबी नहीं मिल सकती। ये ऐलान है इसके अंदर, हय्या अलस सलाह के बाद हय्या अलल फलाह का ऐलान। लेकिन हम में से बहुत से ऐसे हैं जो मस्जिद को आने में बार महसूस करते हैं, मस्जिदों को वीरान रखते हैं। भाइयों, रमजान मुबारक का बड़ा मुबारक महीना अल्लाह ने हमको अता किया है। इस मौके पर 17 तारीख को जहन में रख लीजिए, कल की 17 तारीख और 1400 साल पहले की 17 तारीख, और दिल में यह अज़्म कीजिए, यह हौसला पैदा कीजिए कि हम एक 17 तारीख ऐसी भी लाएंगे जैसे 1400 साल पहले की 17 तारीख। हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है, बेशक हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है? उस वक्त हो सकता है जबकि फिजाए बदर हम पैदा करें, बदर की फिजा को पैदा करे। बदर की फिजा क्या थी? हथियारात की ताकत न थी, हुकूमत की ताकत न थी, माल दौलत की ताकत न थी, दुनिया की रेल पेल वहां पर न थी, वहां पर पत्थर बंधे हुए थे पेटों पर, वहां पर फक्र था,
وہاں پر فاقہ تھا، وہاں پر مصیبتیں تھی، وہاں پر تنگیاں تھی، وہاں پر پریشانیاں تھی، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ایمان کامل ایسا اللہ نے ان کو دیا تھا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان کے ایمان کے سامنے کبھی ٹھہر نہیں سکتی. یہ ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پہاڑ جیسا ایمان ہو، دنیا کا بڑے سے بڑا، بڑی سے بڑی طاقت آ جائے، لیکن ہمارا ایمان اس کو پاش پاش کر کے رکھ ڈالے. تقوی کی وہ طہارت کی وہ طاقت ہمارے پاس موجود ہو کہ دنیا کے لوگ اس کو دیکھے تو متاثر ہو جائے. بھائیوں، آج اس بات کی کمی ہے ہمارے اندر ایمان میں کمزوری ہے، ہمارے ایمان کے اندر وہ طاقت موجود نہیں ہے. بدر کے لوگوں کے جو ایمان تھے، صحابہ کرام کا جو ایمان تھا، وہ ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہی تقوی و طہارت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہی علمی معیار اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اخلاق اور کردار کے اندر وہی جو ہے باتیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے جیسے اس زمانے کے اندر موجود تھی. اس زمانے کے ان صحابہ نے ان سب چیزوں کو لے کر جب اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو نکالا تھا، دنیا کی ساری طاقتیں ان کے سامنے سرنگو ہو گئی. ایسے بے شمار واقعات اسلام کی تاریخ میں سامنے آ چکے. ایک واقعہ ذہن میں آیا، یہ تو جنگ بدر کی بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے زمانے کی بات. اس کے بعد کے ایک دور میں یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ بھی صحابہ کرام ہی کا واقعہ ہے. علامہ ابن کثیر نے البدایہ اپنی عظیم الشان تاریخ کے اندر اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک موقع پر مسلمانوں کا مقابلہ ہوا ایران کی فوج سے. ایک طرف ایران کی فوج، بڑی زبردست فوج، لاکھوں کی تعداد میں، اور مسلمان کچھ ہزاروں کی تعداد میں. چلے جاتے ہیں، مقابلہ ہوتا ہے، کئی دنوں تک مقابلہ چلتا ہے. مقابلے کا نتیجہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ فتح و کامرانی سے ممتاز فرماتے ہیں، اور دوسری طرف لاکھوں کی تعداد میں آنے والے ایرانیوں کو اللہ تعالیٰ شکست فاش دے دیتے. یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد اس کی خبریں جیسے مسلمانوں کے امیر کے پاس پہنچی، اسی طریقے پر کسرا کے پاس بھی پہنچی. جب کسرا کے پاس یہ بات پہنچتی ہے کہ ایران کی فوج شکست کھا گئی، وہ جھلا جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور غصے میں بھر جاتا ہے، اور فوج کے آنے کا انتظار کرتا رہتا ہے. اور سپہ سالار کو چاہے معزول کرنے بلکہ اس کو سخت سزا دینے کا وہ عزم کر لیتا ہے. بہرحال اس کی فوج وہاں سے نکلتی ہے، واپس پہنچتی ہے. جب پہنچتی ہے تو بادشاہ بڑے غصے میں بھرا ہوا بیٹھا ہوا ہوتا ہے. فوج کا سپہ سالار اپنی فوج کے ساتھ آتا ہے، سلام کرتا ہے، اور ان کا سلام یہ تھا کہ وہ جھک جاتے تھے اپنے بادشاہ کے سامنے. سارے کے سارے جھک جاتے ہیں، اس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کر. بادشاہ غصے میں بھرا ہوا بیٹھا ہے اور یہ سوال کرتا ہے، مجھے خبر ملی ہے کہ تم شکست کھا کے آ رہے ہو، بہتر ہوتا تم کہیں وہیں ڈوب کے مر جاتے. وہ کیا جواب دیتا؟ کھڑا رہتا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے، اچھا مجھ کو یہ بتاؤ کہ شکست کیوں ہوئی تمہیں اور مسلمانوں کو فتح کیوں نصیب ہو؟ وہ پھر بھی خاموش کھڑا رہتا ہے. بادشاہ پھر اس سے پوچھتا ہے، اچھا یہ بتاؤ تعداد تمہاری زیادہ تھی یا مسلمانوں کی؟ سپہ سالار کہتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تو بہت مختصر تھی،
ہماری تعداد ان کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ تھی۔ بادشاہ پھر پوچھتا ہے اچھا بتاؤ ہتھیار تمہارے پاس زیادہ تھے یا مسلمانوں کے پاس زیادہ تھے؟ سپہ سالار کہتا ہے ہتھیار بھی ہمارے پاس 10 گنا زیادہ تھے، مسلمانوں کے پاس کچھ زیادہ ہتھیار بھی نہ تھے۔ بادشاہ سن کر اور زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور چیخ چیخ کر اس سے کہتا ہے جب تعداد تمہاری زیادہ، جب ہتھیار تمہارے پاس زیادہ، سب کچھ تمہارے پاس زیادہ اور تمہارے مقابل کے پاس میں کچھ نہیں، تو پھر یہ کیسے ہوا کہ تم شکست کھا گئے اور مسلمان کامیاب ہو کے چلے گئے؟ اس کے جواب میں سپہ سالار نے جو کچھ کہا وہ البدایہ والنہایہ تاریخ کے اندر اس کے الفاظ موجود ہیں۔ اس نے کہا کہ حضور بات دراصل یہ ہے بے شک افراد ہمارے زیادہ تھے اور ظاہری طاقت بھی ہمارے پاس زیادہ تھی، ہتھیار ہمارے پاس زیادہ تھے، لیکن شکست کی وجہ یہ ہے اور ان کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ ہم رات میں شراب پیتے تھے، زناکاری کرتے تھے، دن میں اٹھ کے لڑا کرتے تھے، اور مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ دن میں وہ ہمارا مقابلہ کرتے تھے اور جب رات ہوتی تھی وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے، دن بھر بھوکے رہتے تھے، رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کامیابی اس بنیاد پر ہے اور ہماری ناکامی اس بنیاد پر ہے۔ یہ تاریخ کا واقعہ ہے۔ ایک سپہ سالار، ایک کافر، ایک مشرک، ایک بدبخت جس کو کوئی تمیز نہیں، وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ دنیا میں ایک کامیابی و ناکامی کا اصول یہ ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے ہم شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں یہ ہوا، اور مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، رات بھر کھڑے رہتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے۔ بھائیو بزرگوں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ آیا ہے، اس میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ آتا ہے ہمیں تبدیل کر دے۔ سال میں ایک دفعہ اللہ رمضان کا مہینہ اسی لیے بھیجتا ہے، رمضان آیا تو اپنے آپ میں ذرا رینیول بھی کرائیے، اپنے ایمان کا رینیول، اپنے اعمال کا رینیول، اپنے اخلاق کا رینیول، اپنی ہر چیز کا اس کے اندر کچھ تبدیلیاں لائے۔ جو کمزوریاں آ جاتی ہیں دنیا کی وجہ سے، دنیا کے مال کی وجہ سے، دنیا کے ریل پیل کی وجہ سے، مختلف قسم کے اور مسائل کی وجہ سے یہ جو کمزوریاں آ جاتی ہیں ایمان کے اندر، اعمال کے اندر، اخلاق کے اندر، رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کے اندر اس طرح جھک جائے اپنے آپ کو بنانے میں، اپنے آپ کے اخلاق کو، کردار کو، ایمان کو، اعمال کو، تقوی کو، سب کو بنانے کے لیے کہ ایک نئی لہر سی پیدا ہو جائے۔ ماشاءاللہ مسلمان رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ آتے ہیں، نمازوں میں شامل ہوتے ہیں، 5 وقتہ نماز بھی پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ عبادتیں اور بھی کرتے ہیں، ذکر اذکار اور تلاوت کا بھی موقع ملتا ہے، رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ کیوں آتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں اشارہ دے دیا لعلکم تتقون، یہ اس لیے آیا رمضان اور یہ روزہ تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ کمی اسی کی ہے، اس کو پورا کر لینا ہے۔ یہ تقوی کا لفظ عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، بعض جگہ اتقو کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے ایک بیان کے اندر یہ فرمایا کہ تقوی کا جو لفظ قرآن و حدیث کے اندر استعمال کیا گیا ہے، اس کا ٹھیک ترجمہ عربی زبان کو سامنے رکھ کر کیا جائے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے لحاظ رکھو۔ کیا ترجمہ ہے؟ لحاظ رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا لحاظ کرو۔ جیسے آپ بولتے ہیں نا بھائی باپ کا لحاظ کیجئے،
माँ का जरा लिहाज कीजिए, बड़े भाई का लिहाज कीजिए, अरे मस्जिद का जरा लिहाज कीजिए, कुरान का लिहाज कीजिए। जब लफ्ज ये बोलते हैं तो जो आपके ज़हन के अंदर इसका मफहूम आता है, माना आता है, समझना चाहिए वही मफहूम है। अल्लाह कहते हैं लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम लिहाज करने वाले बन जाओ। हर मौके का लिहाज अलग अलग होता है। जिंदगी में आदमी लिहाज करना सीख जाए, अल्लाह का लिहाज करना सीख जाए, रसूल का लिहाज करना सीख जाए, और बड़ों का लिहाज करना सीख जाए, छोटों का लिहाज करना सीख जाए, और दीन का लिहाज करना सीख जाए। मुख्तलिफ चीजें होती हैं, उन सब के लिए लफ्ज फिट होता है। अल्लाह कहते हैं ये लिहाज करना तुमको आ जाए। जब ये लिहाज तुम करोगे, अल्लाह का लिहाज करना सीख जाओगे, तो क्या गुनाह कर सकोगे? एक आदमी अल्लाह का लिहाज करे, क्या गुनाह करेगा? नमाज को छोड़ेगा, गलतियां करेगा, बेहुदगियां करेगा, फहशकारियां करेगा। जो अल्लाह का लिहाज करे, और अल्लाह का लिहाज करने वाला ये भी समझता हो अल्लाह मुझे हर जगह से देख रहा है, मैं तन्हा हूं तब देख रहा है, मैं बाजार में हूं तब देख रहा है, मैं लोगों के सामने हूं तब देख रहा है। अब अल्लाह का लिहाज कैसा होना चाहिए? अंदर भी अल्लाह का लिहाज, बाहर भी अल्लाह का लिहाज, लोगों के सामने भी अल्लाह का लिहाज, तन्हाइयों के अंदर भी अल्लाह का लिहाज। इस तरह अल्लाह का लिहाज सीख लिया जाए। भाइयों, ये रमजान का महीना आया, इसके अंदर हम ये लिहाज करना सीख ले। अगर हमने इसको सीख लिया, ये तकवे की स्पिरिट हमारे अंदर पैदा हो गई, हमारे बेशुमार मसलों का हल है। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले अर्ज किया, हिंदुस्तान का माहौल जैसा कुछ भी हो, हालात अदल बदल होते रहते हैं, लेकिन हमें ये बात ठान लेना है, इस बात का अज़्म और हौसला अपने अंदर पैदा कर लेना है कि हमको यहां अपने आप को मुसलमान जिंदा रखना है। ईमान की हिफाजत, आमाल की हिफाजत, अखलाक की हिफाजत, अपने किरदार की हिफाजत, अपने नबी के कानून की हिफाजत, अल्लाह के कानून की हिफाजत, इसके लिए असबाब की तैयारी, अपने बच्चों की फिक्र, अपनी नस्लों की फिक्र। इसलिए कि बहुत से लोगों का इस वक्त में ये अंदाज यहां बता रहा है कि वह हमारी नस्लों को मुसलमान रहने नहीं देना चाहती। वो स्कूलों के जरिए, कॉलेजों के जरिए, मुख्तलिफ जराए से ये चाहती हैं कि ये बड़े तो कैसे हैं, लेकिन कम से कम इनके बच्चों पर हम मेहनत करें और इनके बच्चों को इस्लाम पर हम बाकी न रहने दें। ये कोशिश हो रही है। अब हो सकता है कि 17 तारीख जो कल गुजरी, उसके बाद इसके अंदर जरा और ज्यादा उबाल आ जाए, इसके अंदर और ज्यादा शिद्दत आ जाए। लेकिन अगर हम ये अज़्म कर ले कि हम भी मुसलमान रहेंगे, हमारी औलाद को, नस्ल को हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम पर रखने की कोशिश करेंगे, इसके लिए असबाब ऐसे तैयार कर देंगे, तो भाइयों कोई मुश्किल नहीं। हम दुनिया में हुकूमत करने नहीं आए, बल्कि अल्लाह की बंदगी करने आए। हम दुनिया में हुकूमत संभालने नहीं आए हैं, बल्कि दरअसल खुदा की बंदगी को दुनिया में राइज करने के लिए आए हैं। हम खुद इस्लाम पर बाकी रहें। और एक बात ये अर्ज कर दूं, यहां पर रहते हुए आप इस बात की भी कोशिश करें, अपने से मुताल्लिक जो जो लोग भी होते हैं उनको इस्लाम से मुतारफ कराने की कोशिश करें। हमने इसमें बड़ी कोताही की, हमने लोगों को इस्लाम से मुतारफ नहीं कराया, उनको नहीं बताया इस्लाम क्या, उनको नहीं बताया कि अल्लाह का पैगाम क्या। बहुत सी ऐसी रूहें हैं तड़प रही हैं, आज उनको जरूरत है ये कुरान की ग़िज़ा देने की, हदीस से उनको दवा देने की। उन रूहों को तड़पते हुए हमने छोड़ रखा है, आज वो रूहें तड़प रही है। आपको चाहिए अपने अपने हल्के में, अपने अपने मुताल्लिकीन में जहां तक भी आप जा सकते हो, इस बात की कोशिश करते रहें और इसके अंदर बिल्कुल दरेक न करें, इस्लाम का हल्के फुल्के अंदाज में तारुफ कराते रहें। एक तरफ अपने आप को बाकी रखने इस्लाम पर, बच्चों को बाकी रखने इस्लाम पर, और तीसरे के दूसरों को इस्लाम से मुतारफ कराने। इन 3 बातों की आप मेहनत शुरू कर डालें, इंशाअल्लाह
इस दुनिया के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहे हैं। हम यहाँ किसी के किराएदार नहीं हैं, बल्कि हम यहाँ के ठेकेदार भी हैं, बल्कि हिस्सेदार भी हैं और ठेकेदार भी हैं। हम किसी के रहमो करम पर यहाँ नहीं जी रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पर हैं तो हमारी जो है हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है इसके अंदर। हमने सब कुछ इसके लिए किया है और इसको संवारा है, इसको बनाया है, इसको संवारते रहेंगे, इसको बनाते रहेंगे। ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क के हमको जीना भी है, इस मुल्क के अंदर हमको मरना भी है। हम यहीं जीना चाहते हैं, यहीं रहना चाहते हैं, यहीं पर हमारा सब कुछ है। इसलिए भाइयों, यहाँ पर हम रहेंगे और इस्लाम के साथ में रहेंगे, इस्लाम को जिंदा रखते हुए रहेंगे। हमने हमारी नस्लों को जिंदा रखते हुए इस्लाम पर हम यहाँ पर बाकी रहने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे यहाँ की कौमों को, यहाँ के अतराफ और जवानी में बसने वाले हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को हम इस्लाम से मुतारफ कराए, इन खूबियों को उनके अंदर शेयर करें। लोग कहते हैं शेयर करो, ये शेयर करो, वो शेयर करो। भाइयों, सबसे बड़ी शेयर करने की चीज ये है, इस्लाम आपके पास ऐसी चीज है जिसको सारी दुनिया में आप शेयर कर सकते हैं। इसका एक एक पैगाम, इसका एक एक हुक्म, इसके अंदर की एक एक तलकीन, इसके अंदर का एक एक फरमान सारी दुनिया के लिए हिदायत का पैगाम रखता है। इसलिए हमको चाहिए बहुत ही जो है बशाशत के साथ और बहुत ही अब खुलकर अल्लाह के इस दीन को लोगों के सामने पेश करते रहने की कोशिश करें। ये चंद बातें इस मौके पर हमारे लिए जरूरत की आपके सामने गुजारिश की गई। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला हम सबको पक्का वो सच्चा मोमिन बंदा बनाए रखे और हमेशा हमेशा इस्लाम के ऊपर कायम व दायम रखे। हमारी नस्लों को अल्लाह ताला इस्लाम के ऊपर बाकी रखे। इसके लिए हमें असबाब पैदा करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना